بریک سے پہلے ناظرین ہم بات یہ کر رہے تھے، میں نے کہا خان صاحب کے جو الفاظ تھے ان کا بگڑے ہوئے بچے ہیں، ان کو سمجھانا پڑتا ہے. پھر اسی میں انہوں نے بات کر دی کہ میں نے تنقید نہیں کی، الزامات نہیں لگائے، تنقید کی. الزامات کی بہت بڑی لمبی فہرست اور بڑی سیریس قسم کی فہرست ہے، اور نظر یہ آتا ہے کہ شاید خان صاحب بھی وہی ایک پرسیپشن کی غلطی کر رہے ہیں جو نواز شریف کرتے تھے، اور وہ تھا کہ وہ آرمی چیف کے عہدے کو اور فوج کو علیحدہ سمجھتے تھے. لیکن وہاں پہ ایسی چیز ہے نہیں. وہاں پہ اگر آپ کرٹیسزم کریں گے ٹاپ پہ تو انسٹیٹیوشنل ہی کرٹیسزم لیا جاتا ہے اور ریاکشن بھی ویسے آتا ہے. پھر جب بیانات کی کنٹروورسی اپنی جگہ، پھر اب انہوں نے جب محمود خان اچکزئی کو کیا ہے تو بہت سے لوگوں کا اسلام آباد کے اندر جو یہ پاور سرکلز کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہیں پہ ختم ہوگی نیگوسیشنز، بیکاز محمود خان اچکزئی سے فوج بات کرنا بھی چاہے تو نہیں کرے گی. مظہر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی ساروں کو جانتے ہیں، کیا محمود خان اچکزئی صاحب از اے گڈ چوائس اگر بہائنڈ دا سینز بھی ہونا ہے؟ دیکھیں مالک، دو چیزیں ہیں. خان صاحب کی کوئی اسٹریٹجی بنی ہے، کوئی کہیں نہ کہیں کوئی میسیجنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کے یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کی جائے گی، وہ اپنا نمائندہ منتخب، تب تو بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر یہ آن ہز اون کر رہے ہیں وہ، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ غیر سیاسی اپروچ ہو نہیں سکتی کہ آپ ادھر سے کوئی میسج آ نہیں رہا، آپ یہاں سے جو ہے وہ درخواستوں پہ درخواستیں دائر کر رہے ہیں. پھر ساتھ میں آپ اچکزئی صاحب کو، اب اچکزئی صاحب سے کو جو ہے نمائندہ بنانے کا مطلب دو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اچکزئی صاحب سے، جن کے ساتھ ایک بہت ہی سالوں سے ایک ٹینشن چلی آ رہی ہے، ان سے گفتگو کا آغاز کریں. تو پہلی چیز یہ کہ ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی میسیجنگ ہی نہیں ہوئی ہے. اگر میسیجنگ نہیں ہوئی ہے اور آپ 6 جماعتی اتحاد کے تھرو نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر 6 جماعتی اتحاد کا اجلاس ہو، وہ اجلاس میں فیصلہ کریں کہ کن نکات پہ بات کریں گے. مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ، پہلی چیز جب انہوں نے یہ کال دی جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو اور کنٹونمنٹ کے سامنے مظاہرے کی، اس کا میں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی نہیں سنی. آپ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے احتجاج، لیکن وہ آپ کرتے ہیں سڑک کے اوپر، وہ آپ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر، وہ آپ کرتے ہیں جو ہے آپ لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ان کے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب آپ موب سے کہیں گے کہ میری گرفتاری پہ وہاں جا کے پورا ہم احتجاج کرو، تو موب مینٹالٹی ہم سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے. پھر اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آپ نے اس پچ پر لے گئے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ منتخب وہ نامزد کرے اور ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات چیت کا جو ریکویسٹ ہے وہ میوچل نہیں ہے، وہ ون سائیڈڈ ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا محمود اچکزئی صاحب از دا رائٹ چوائس؟ اگر نہیں، بالکل بھی نہیں، اس لیے کہ ان سے تو آلریڈی، کیونکہ اچکزئی صاحب کو آلریڈی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کی پارٹی کو پرابلم فیس ہو رہی ہے. وہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے اس بیانیے کو لے کے آگے بڑھیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ، پہلی چیز اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس چیز کو وہ کرے گی. اور پھر اچکزئی صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ یہ چیز آگے بڑھ سکے گی. ہاں، اچکزئی صاحب کو اگر آپ پیپلز پارٹی، نون لیگ، اے این پی، جے یو آئی سے ہاں بات وہاں کے لیے ٹھیک تھے، ہاں تو سمجھ میں آتی ہے بات، یہاں نہیں سمجھ میں آتی. یہ مجھے مظہر کی ایک بات اس وقت کی اٹکی ہوئی ہے شروع میں، جب مظہر نے کہا کہ یار یہ تو کبھی بھی پارٹی سٹرکچر اس طرح نہیں بنا، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد پارٹی سٹرکچر ٹوٹا، پہلے تھا، وہ واقعی نہیں تھا. آپ کی اب بیٹھے ہوئے تو مجھے وہ اور بات یاد آ گئی، میں وہ بھی ذرا پوچھ لیں. آپ کی بھی گروپنگ کھل کے سامنے آ گئی تھی، آپ، شندانہ گلزار صاحبہ، شاید اپنا شہریار آفریدی، جنید خان، یہ سارے ایک طرف تھے، عمر ایوب، اپنا شبلی فراز، یہ سارے دوسری طرف تھے. پھر خان صاحب نے کہا میں دونوں گروپوں کو بلاؤں گا، تو وہ بالکل آفیشیل بھی ہو گیا. یہ پھڈا تھا کس بات کا؟ کیا آپ ہاکس تھے، وہ ڈوز تھیں، وہ امن پیار کی باتیں کرتے تھے، آپ لڑائی مار کٹائی کرتے تھے؟ یہ پھڈا تھا کیا؟ دیکھیں میں عرض کر دوں اور پوری ایمانداری سے، ہمارا کبھی خان کے مینڈیٹ سے ہٹ کے کوئی کسی چیز پہ کبھی اختلاف رائے نہیں ہے. ہمارا ذاتی کوئی ایشو ہو سکتا ہے، جس طرح شبلی صاحب کی آپ نے بات کی نا، میں
حلفاً کہتا ہوں کہ شاید وہ بھی شارٹ ٹیمپرڈ ہے اور میں بھی شارٹ ٹیمپر ہوں، تو یہی وجہ بنی ہوئی ہے۔ میں آپ کے گروپ کے کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ جی ہمارا جھگڑا یہ بھی تھا، شبلی صاحب چیئرمین بننا چاہ رہے تھے اس لیے ہم نے بالکل نہیں اگر روکا۔ چیئرمین بننے کی ان کی خواہش ہے تو پی ٹی آئی کے ہر ممبر کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ خواہش نہ رکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان اختلافات فرد ٹو فرد تھے، اس طرح نہیں تھے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ بھائی یہ اسٹریٹجی سے میں انکار کرتا ہوں یا میں پارٹی کو اس ڈائریکشن پہ لے جانا، ڈائریکشن سارے وہی ہیں جو خان دے رہے ہیں۔ انڈیویجول جھگڑے ہوتے ہیں نا، پھر گروپ کیوں بنا؟ آپ کا گروپ اور دوسرا گروپ کیوں بنے؟ نہیں کوئی گروپ نہیں بنا۔ گروپ بنا، خان صاحب نے خود کہا میں دونوں گروپوں کو بلا کے دیکھیے ملاقات کروں گا۔ آپ دیکھیے، میں شاندانہ یا شہریار ہیں یا جنید خان ہیں یا اور جو بھی دوست ہیں، ہم پارٹی کے اندر میں ان کا وکیل رہا ہوں، ہماری اچھی اٹھک بیٹھک ہے، ہمارے درمیان بھائیوں جیسا تعلق ہے، تو اور شاندانہ میں اپنی بہن کی طرح عزیز ہے۔ یہ ہماری جو یہ قربت دیکھ لیں یا آپ ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نشست برخاست جو ہوتی تھی، اس کو لوگوں نے گروپ کی شکل دی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ شاندانہ کا اپنا ایشو ہو سکتا ہے، شہریار کا اپنا ایشو ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی ہمارا کوئی اس طرح ایشو نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر غلط فیصلوں پہ ہم آواز ضرور اٹھاتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، اور اس پہ اختلافات رہے ہیں۔ ریزرو سیٹس کے نامینیشنز پہ بڑی لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کی پارٹی میں، اور بڑے سیریس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ایک تو یہ لگا رہے ہیں کہ جی بڑے تعلقات والوں کو مل رہی ہیں، میرٹ پہ نہیں نام نہیں گئے، اور شاید وہاں پہ تو سیریس الزامات بھی لگ رہے ہیں۔ ایک سیٹ کا سینٹ کا تو مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ جی 40-50 کروڑ کی بھی گیم ہوئی ہے۔ ان باتوں میں کوئی صداقت ہے؟ کیا کوئی سیٹیں بکی ہیں؟ کوئی نامینیشنز بکی ہیں؟ سچ بولیے گا۔ نہیں، جھوٹ تو بولنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں وکیل ہوں، شہادت کی کسوٹی پہ چیزوں کو جو ہیں میں جانچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس حد تک تو میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ ابھی جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی، اس پہ شدید اختلافات ہیں پارٹی کے اندر، یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، مثال کے طور پہ فیصل آباد کے MNAs جو ہیں وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ فیصل آباد کو ریپریزنٹیشن دی جائے، وہاں سے ہم نے 9 سیٹیں جیتی ہیں فیصل آباد سٹی سے، لیکن ایک بھی MNA نہیں دی گئی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کل بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا، ایک محترمہ ہیں جس نے خان کے خلاف ڈیمیجز کا کیس کیا، جس نے خان کے خلاف میڈیا ٹاکس کی، پریس کانفرنسز کی، ان کو بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ تو جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو لازماً بحیثیت پارٹی کے ایک MNA کے یا بحیثیت پارٹی کے ایک وفادار کے یہ استحقاق ہے کہ ان پہ لوگ آواز اٹھائیں۔ میں شاید یہاں تک یہ ضرور کہہ سکتا ہوں، دیکھیں سب کو تو راضی نہیں کیا جا سکتا، وہ لوگ بھی ایگریوڈ ہیں جن کو سیٹیں نہیں ملی ہیں، لیکن جہاں تک یہ ساری میرٹ بھی ہوئی ہے، 6 لوگوں کی میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ پی میں جو سیٹیں ریکمینڈ ہوئی ہیں، اور اس میں کریڈٹ علی امین خان کو دوں گا کہ اس نے پارٹی کے شہداء کی یا پارٹی کے جو لوگ زخمی ہوئے، وہ میرٹ مجھے نظر آ رہا ہے۔ 6 پہ صرف؟ نہیں، یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ 6 جو ہیں یہ حقدار ہیں۔